الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے یہ اللہ کی جانب سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو پورے سال رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ پورے سال، جیسے ہم لوگ کوئی فنکشن کرتے ہیں تو اس کی تیاری کرتے ہیں کہ سجاتے ہیں، گھر کو بناتے ہیں، مکان سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو پورے سال سجاتے ہیں۔ یہ رمضان کا احترام ہے، ورنہ تو 1 منٹ میں اللہ سجا دے گا۔ اللہ کو تھوڑا ٹائم لگتا، کن فیکون، لیکن جتنا ٹائم لگتا ہے، گزرتا ہے، چرچا ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، کیا بات ہے، کیسی سجاوٹ ہو رہی۔ تو رمضان کے آنے کی سجاوٹ پورے سال، ابھی رمضان ختم ہوگا پھر سجانا شروع ہو جائے گا۔ رمضان بھر سجاوٹ بند ہو جاتی ہے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے۔ اسی سجاوٹ کے دوران جو جنت کے محلات ہیں، جنت کے باغیچے ہیں، جنت کے کمرے ہیں، تو جنت اللہ تعالیٰ سے پکار کر کہتی ہے کہ اے رب العالمین، کچھ بندے ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجئے جو ہمارے اندر آویں، ہم میں اپنا گھر بنائیں۔ پھر حوریں، جو جنت میں رہنے والی حوریں ہیں، وہ اللہ سے کہتی ہیں پروردگار کچھ چیزیں، کچھ شوہر ہمارے بھی عنایت کر دیجئے، کچھ مردان خدا ہم کو بھی دے دیجئے جن سے ہماری شادی ہو جائے، جن کی زوجیت کا ہمیں شرف حاصل ہو جائے۔ یہ ساری فریادیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے دربار میں ہوتی رہتی ہیں جنت کی جانب سے، چونکہ جنت بھی پریشان سوچتی ہے کہ آخر اتنی تیاری کیوں ہے۔ عذاب یہ ساری تیاری، جنت کی تیاری روزے داروں کی بنا پر ہے، روزے کی مناسبت سے، رمضان کی مناسبت سے۔ تو جنت کہتی ہے پروردگار کہ ہمارے لیے کچھ بندوں کو طے کر دیجئے، ہم میں رہنے والے بندے بھیج دیجئے۔ اور حوریں کہتی ہیں پروردگار ہمیں بھی کچھ ایسے بندے بھیج دیجئے جن کی زوجیت میں ہمیں رہنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ چنانچہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روزے داروں کے لیے خصوصی کرم، اور تمام صاحب ایمان کے لیے خصوصی کرم یہ ہے کہ جو آدمی اپنے نفس کی حفاظت کرے گا رمضان میں، اپنے نفس کی حفاظت، اور کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، اللہ کے لیے گناہ کبیرہ کو چھوڑ دے گا، بڑے گناہ کو چھوڑ دے گا، اور اپنے نفس سے کی حفاظت کرے گا، اپنے آنکھ کی، اپنے ہر چیز کی حفاظت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہر ایسے روزے دار کے لیے، ہر ایسے صاحب ایمان کے لیے جو اللہ کے لیے روزہ رکھے، اپنے نفس کی حفاظت کرے اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بچے،
اس کو ایک محل عطا کیا جائے. اب وہ محل اتنا بڑا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ محل اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ساری دنیا اس کے اندر رکھ دی جائے، دنیا کی تمام چیزیں اس کے اندر رکھ دی جائیں اس محل میں، تو لگے گا جیسے ایک مکان کا، جیسے جانور باندھنے کے لیے جو ہم لوگ پہلے گھر بناتے تھے یا اب گیرج بناتے ہیں، گھر کا ایک چھوٹے سے حصے میں گیرج بناتے ہیں یا جانور باندھنے کا گھر بناتے ہیں، جیسے لگے گا وہی ایک گھر ہے چھوٹا سا جس میں ساری دنیا کی چیزیں اسی ایک گھر میں رہ گئی، پھر بھی وہ محل خالی ہے. وہ محل سونے اور چاندی کا ہوگا، زمرد کا ہوگا، یاقوت کا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو عطا فرمائے گا جو شخص کے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کرے اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بچے اور روزے کا اہتمام کرے. اس شخص کو اللہ عطا فرمائے گا. اور جو آدمی اپنے نفس کی حفاظت نہیں کرے گا، گناہ کبیرہ سے نہیں بچے گا، روزے کا احترام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑی سزا بھی عطا فرمائیں گے. جہنم کا دردناک عذاب اس کے لیے اللہ مسلط فرما دیں گے. بد نصیب ہے وہ انسان. دیکھیے روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے چند چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا. انسان روزے میں کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے. کھانا جائز تھا کہ ناجائز تھا؟ جائز تھا. پانی پینا جائز تھا کہ ناجائز تھا؟ جائز تھا پانی پینا پہلے. بیوی سے بات چیت کرنا ملنا ناجائز نہیں تھا، جائز تھا. لیکن روزے میں جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. تو جو چیز پہلے سے ناجائز ہے، جھوٹ بولنا پہلے سے ناجائز ہے، غیبت کرنا پہلے سے ناجائز ہے، حرام مال کھانا پہلے سے ناجائز ہے، چغلی کرنا پہلے سے ناجائز ہے، نماز چھوڑنا پہلے سے ناجائز ہے. جو چیز پہلے سے ناجائز ہے اس کو انسان نہ چھوڑے اور جائز چیز کو چھوڑ دے، کیا فائدہ ایسے روزہ رکھنے سے؟ اس روزہ سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس روزہ سے کیا تقوی حاصل ہوگا؟ اللہ نے جو روزہ کا فائدہ بیان کیا کہ انسان کے نفس کے اندر تقوی پیدا ہو اور انسان کے نفس کی حفاظت ہو، وہ تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ہم نے جائز چیزوں کو چھوڑ دیا، کھانا صبر کر لیا، پینا صبر کر لیا، مگر گناہ سے صبر نہیں کیا. وہی ہیرا پھیری ہماری چالو ہے، وہی ہمارا جھوٹ بولنا جاری ہے، غیر محرموں کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا ہمارا جاری ہے، جھوٹے خیالات جاری ہے، حسد اور بغض اور اناد جاری ہے، اور دوسرے کا مال ہڑپ کرنا جاری ہے. ہم پورے دن بھوکا رہ کر کے جب شام کے ٹائم افطار کریں تو افطار ہم نے حرام مال سے کیا، سود کے مال سے کیا، رشوت کے مال سے کیا، غبن کے مال سے کیا. اس روزے سے کیا ملے گا بتائیے؟ اس لیے روزہ میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ جس طرح ہم نے جائز چیز کو چھوڑا ہے، ہم ناجائز چیز کو اس سے پہلے چھوڑیں گے. ناجائز تو پہلے سے بھی چھوڑنا چاہیے تھا ہمیں. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ تمہیں جائز چیزیں بھی چھوڑوا دیتا ہے، ناجائز تو ناجائز ہی ہیں، ناجائز تو چھوڑنا ہی چاہیے. اس لیے روزے کی فضیلت ہر اس شخص کو حاصل ہوگی. یہ محلات کے وعدے، جنت کی سجاوٹیں، یہ ساری رونقیں، یہ بزم کی رعنائیاں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری چہل پہل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے نفس کی حفاظت کی. جنہوں نے اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی وہ ناکام ہے، وہ گنہگار ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا ہے. رمضان المبارک کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، رمضان المبارک تقوی کا مہینہ ہے، رمضان المبارک اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے. اسی طرح رمضان المبارک کی ایک بڑی خصوصیت یہ کہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. قرآن کریم اللہ چاہتے کسی بھی مہینے میں اتار سکتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اتارنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا اور ایسا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کہ دیکھیے پورے قرآن کریم کا ختم اس مہینے میں ساری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. اللہ نے ایسی نسبت ہے اس مہینے کو قرآن کریم سے کہ قرآن سے جتنا جو انسان قریب ہوگا وہ رمضان کی روح سے قریب ہوگا.
جو قرآن سے دور ہوگا وہ رمضان کی روح سے دور ہو جائے گا۔ تو رمضان کو اگر پانا ہے اور رمضان کے مہمان کا استقبال کرنا ہے اور اس کی عزت کرنی ہے تو ہمیں قرآن سے اپنا لگاؤ مضبوط کرنا چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ ھدی للناس، جو قرآن سے قریب ہوگا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ھدی للناس، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا، بہک نہیں سکتا۔ نفس کی شرارت ہو یا باہر کسی شیطان کی شرارت ہو، ہر طرح کی شرارتوں سے، ہر طرح کی بدماشیوں سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرقان، رمضان المبارک اور قرآن کریم یہ فرقان ہے۔ فرقان، فرقان کہتے ہیں جو غلط اور صحیح میں فرق پیدا کرے، حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرے، سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کرے، مخلص اور منافق کے درمیان امتیاز پیدا کرے۔ کون مخلص ہے کون منافق ہے؟ روزہ رمضان کا دیکھ لیجئے، روزہ رہتا ہے انسان، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اگر چاہے تو چھپا سکتا ہے روزے کو آرام سے چھپا سکتا ہے، چھپانے والوں نے چھپایا ہے۔ رمضان کا روزہ چھپانے کی ضرورت نہیں، رمضان کا روزہ تو کھل کر کے کرنا ہے، چونکہ رمضان فرض ہے، ڈیوٹی ہے، اس میں کوئی نمائش نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ جو چیز ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی از ڈیوٹی، وہ تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ فرض نہیں کریں گے تو مار لگے گی، بھاری مار لگے گی۔ اگر رمضان کے مہینے میں ایک روزہ بھی کسی کا بلا عذر کے چھوٹ گیا، ساری زندگی روزہ رکھ کے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ قضا کر لو، لیکن اس کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ جو رمضان کے چھوٹنے کی فضیلتیں ہیں وہ زندگی پر حاصل نہیں ہوگی بغیر عذر کے جو انسان روزہ چھوڑ دے۔ عذر ہے تو قرآن خود کہتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ پائے اسے رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ ومن کان مریضا، جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں تم اس کی قضا کر لو۔ یہ مجبوری کے حالات میں ہے، لیکن مجبور نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، اور سفر سے مراد سفر شرعی میں نہیں ہے، اور روزہ توڑتا ہے، اس کی قضا بھی کرے، ساری زندگی قضا کرے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ فضیلتیں حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو رمضان کی فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کے روزے کی قدر کرتا ہے، جو رمضان کے روزے کا احترام کرتا ہے۔ تو رمضان تو ڈیوٹی ہے، تراویح پڑھنا ڈیوٹی ہے، اس میں کسی نمائش کا، کسی ریاکاری کا خطرہ نہیں ہے، ہر آدمی کو کرنا، ہر مسلمان کو رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جس طرح آنا ہے، روزہ ہر مسلمان کو رکھنا ہے، تراویح ہر مسلمان کو پڑھنی ہے، اس میں کوئی نمائش، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ لیکن اللہ والوں نے، بہت سے اللہ کے بندوں نے نفل روزوں کو چھپایا بھی ہے، کیونکہ نفل چیزوں کو چھپانے کا حکم ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ نفل چیزوں کو چھپا چھپا کر کریں۔ پورے سال جو انسان روزہ رکھے، ایام بیز کے روزے یا نفل کے روزے وغیرہ وغیرہ روزے جب انسان رکھتا ہے، وہ نفل کا روزہ ہے، اس کو انسان چاہے تو چھپا سکتا ہے، اور چھپانا ہی بہتر ہے، اسی سے مقام بلند ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے صاحب علم و تحقیق، 6 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، 6 صدی کے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو نصاب میں چلتی ہے، مدرسوں کے نصاب میں، اس کا نام ہے ہدایہ کتاب ہے، بڑی اونچی کتاب۔ اس کتاب کو لکھتے تھے مسجد میں، مدرسے میں، کسی اپنے جگہ پہ وہ رہ کر کے اپنا لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے۔ کتنے سال لگے لکھنے میں، اور لکھنے کی کیفیت یہ تھی کہ گھر سے کھانا آتا تھا دوپہر کا۔ پہلے زمانے میں لوگ ناشتہ نہیں کرتے تھے، دوپہر کا کھانا مل گیا یہ اللہ کا کرم ہے۔ اب تو ناشتہ ہے اور ہلکی چائے ہے، ہزاروں سہولتیں اللہ نے عطا فرما دی۔ کھانا آتا تھا دن کا، رات کا کھانا تو ٹھیک ہے گھر والوں کے ساتھ کھاتے تھے، دن کا کھانا مدرسے میں آتا تھا۔ اور کسی دن بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، 10 سال کے قریب ان کو لگا، کسی دن بھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ کھانا دے دیتے تھے بچوں کو، اور گھر والے سمجھتے تھے کہ
ہم تو کھانا بھیج رہے ہیں، کھانا کھائے ہوں گے، کبھی گھر والوں کو نہیں بتایا کہ ہم روزے سے ہیں۔ پورے کتاب کی تصنیف کے دوران جب تک کتاب لکھتے رہے اللہ کے لیے روزہ رکھ، روزے کی حالت میں ساری کتاب لکھی، پوری ہدایہ لکھی۔ ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو انسان اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے تو ایسا ہو سکے، گھر والے بھی نہیں معلوم، صرف اللہ جانتا ہے۔ کون آپ نے کھایا پیا، پیاس لگی نہیں لگی، چپکے سے پانی پی لیا یا توڑ لیا، کون دیکھنے جاتا ہے؟ لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، ہوٹلوں میں ناشتے کر لیتے ہیں چھپا کر کے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے روزے کی عبادت جو خالص اللہ کے لیے عبادت ہے۔ ساری عبادتوں میں نمائش ہو سکتی ہے، ساری عبادتوں میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ساری عبادتوں میں بناوٹ ہو سکتی ہے، ساری عبادتوں میں مکاریاں چل سکتی ہیں، لیکن اس میں نہیں چلے گی۔ نماز آپ مکاری کر کے پڑھ سکتے ہیں، لمبی نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، گھر والے دیکھ رہے ہیں یا مسجد والے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نماز دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہو سکتی ہے، وہ نماز قبول نہیں ہے، ہلاکت ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، دل ان کا نمازی نہیں ہے، وہ صرف دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں بھی دکھاوا ہے، حج میں بھی دکھاوا ہے کہ ہم نے حج کیا، اتنی دنیا نے جانا، طواف کیا، خانہ کعبہ کا سفر کیا، ساری دنیا نے جانا، واہ واہی ہو گئی۔ زکوٰۃ و صدقات میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑے گا قیامت کے دن زکوٰۃ و صدقات کرنے والوں کو۔ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ و صدقات کا بھی مہینہ ہے، خیرات کرنے والوں کو اللہ پکڑے گا کہ تم نے ہمارے لیے خرچ کیا یا واہ واہی کے لیے خرچ کیا؟ کہے گا، بندہ کہے گا کہ ہم نے آپ کے لیے خرچ کیا، اللہ کہے نہیں، تم نے واہ واہی کے لیے خرچ کیا۔ معلوم ہوا کہ اس میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے۔ تعریف ہوتی ہے کہ فلاں بابو اتنے فیاض ہیں، اتنا چندہ دیتے ہیں، اتنا غریبوں کو مدد کرتے ہیں، شہرت ہوتی ہے۔ تو ساری عبادتوں میں غور کیجئے تو دکھاوا ہو سکتا ہے، اس میں آپ کی تعریف کا امکان ہے، اس میں مکاری کا امکان ہے، ریاکاری کا امکان ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت میں کوئی مکاری چل نہیں سکتی۔ آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کون دیکھنے والا، کون تعریف کرنے والا؟ کوئی تعریف کرنے والا ہے، صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس مہینے کو کہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن اتارنے کا مہینہ ہے۔ قرآن کی صفت جو اللہ نے، بہت ساری صفات ہیں قرآن کی، اس میں 2 صفت قرآن کی اللہ نے بیان فرمائی اس رمضان کے موقع پر کہ انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ مہینہ مخلص اور منافق کو الگ الگ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بتاتا ہے کہ کون مخلص ہے، کون منافق ہے، کون دکھاوے کی عبادت کرتا ہے یا کون اللہ کی عبادت کرتا ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ الفرقان ہے، فرق کرنے والا مہینہ ہے۔ یہ فرق کرنے والی کتاب جو نازل کی گئی ہے وہ اسی مہینے میں اتاری گئی ہے، اس لیے یہ مہینہ انسان کو چھانٹ دیتا۔ رمز کے معنی آتا جلا دینا، بھون دینا، جلا کر کے خاکستر راکھ بنا دینا۔ ہماری ساری غلاظتوں کو، ساری خرابیوں کو، گناہوں کو رمضان جلا کر کے خاک کر دیتا ہے اور انسان کو اکثیر بنا دیتا ہے، خالص مسلمان بنا دیتا ہے۔ یہ مہینہ الفرقان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو ایک خاص انعام فرمایا کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ ساری عبادتیں، سب تو عبادتیں میرے ہی لیے ہیں، ساری دنیا کی عبادتیں میرے ہی لیے ہوتی ہے، لیکن رمضان ایک ایسی عبادت ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے، خالص میرے لیے۔ یہ روزے کو خصوصیت ہے، یہ روزہ صرف میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا صرف میرے لیے ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ بندہ روزے سے ہے کہ نہیں، سحری کھائی کہ نہیں کھائی، پانی پیا کہ نہیں پیا، کوئی نہیں جانتا، صرف میں جانتا ہوں۔ میں اس کے منہ کے سوکھے پن کو جانتا ہوں، میں اس کے چہرے کی بدبو کو، منہ کی بدبو کو جانتا ہوں اور پیٹ کے حالتوں کو جانتا ہوں، کوئی دنیا نہیں جانتی ہے۔ الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے ہے، وانا اجزی بہی، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ روزے کی جو عبادت ہے یہ اللہ کی خاص عبادت ہے، اور یہ فرقان ہے۔ رمضان کے مہینے کو خصوصیت یہ حاصل ہو گئی کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کی 2 صفتیں خاص ہیں، ہدایت اور فرقان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی بدولت ہدایت عطا فرمائیں گے، اور اس مہینے کی بدولت اللہ ہمیں ایمان اور اخلاص عطا فرمائیں گے۔ اور رمضان کی دوسری خصوصیت جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہے، روزہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اللہ نے عطا فرمایا، تو روزہ ایسا نہیں مسلمانوں کے لیے، ہر قوم کو روزے کا حکم تھا، یہود و نصارہ کو حکم تھا،
پچھلے زمانے کی امتوں کو روزے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان دو فرق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے ان کے روزے کے درمیان دو فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ ان کے روزوں میں سحری نہیں تھی، سحری نہیں، اور ہم کو اللہ نے سحری کی اجازت دی۔ اجازت نہیں دی بلکہ فضیلت بتائی۔ ان کے لیے اتنی سختی تھی کہ رات میں سو کھا کر کے جتنا کھا کر کے سونا ہے سو جاؤ، اب اگر اٹھے تو کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اب پھر اگلے ہی دن کھانا پینا ہے، افطار کرنا ہے۔ رات میں سونے کے بعد اور نیند لگ جانے کے بعد کسی کو نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ بیوی سے ملنے کی اجازت، کوئی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پہ کرم یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کو سہولت عطا فرمائی۔ شروع میں یہاں بھی وہی قانون تھا، لیکن بعد میں وہ قانون تبدیل ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ سحری کر کے تم رات میں روزے کو آسان کرو، اور صبح صادق سے پہلے سحری کھا لو۔ اور فرمایا کہ سحری کا کھانا اتنا، نہ صرف اجازت بلکہ اتنا برکت والا کھانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، یہ کھانا برکت والا کھانا ہے، برکت والا کھانا، ایک ایک لقمہ اس کا برکت والا کھانا۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان سحری ترک نہ کرے، چاہے کہ کوئی خواہش نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی ہی کم سے کم پی لے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ تو یہ ایسا مبارک کھانا اللہ نے بنا دیا کہ برکت ہی برکت۔ ایک موقع پہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے رمضان المبارک کے مہینے میں، عین ایسے ٹائم میں کہ آپ سحری تناول فرما رہے تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سحری کا کھانا ہے، اس میں برکت ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ اس لیے رمضان ہمارے روزوں کی خصوصیت، ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کے اندر سحری کھانے کی اجازت عطا فرمائی اور سحری کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور دوسرا فرق جو ہمارے اور دوسروں کے روزے کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افطار کرنے میں ہمیں جلدی کا حکم دیا، جلدی افطار کرو، ٹائم ہوا فوراً افطار، فوراً افطار۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قوم اس وقت تک غالب دنیا پر رہے گی جب تک کہ روزے میں افطار جلدی کرے گی۔ اگر جس دن روزے میں افطار دیر کرنا شروع کرے گی اللہ تعالیٰ غلبے کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے کبھی بھی روزے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل کتاب دیر سے افطار کرتے ہیں، یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں، تم پہلے افطار کرو، ٹائم ہوا فوراً افطار کرو۔ یہ افطار کرنا فوراً اور سحری کھانا اصل میں بندہ کا اس بات کا اظہار ہے کہ پروردگار ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم آپ کے حکم کی بنا پر رکے ہوئے تھے، جیسے ہی آپ کا حکم ختم ہوا ہم کھانا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، پیار آتا ہے کہ بندہ کتنا کمزور ہے، کتنا بھوکا ہے، کتنا پیاسا ہے، فوراً پانی پی رہا ہے۔ اور جب سحری کے لیے اٹھتا ہے تو پھر بندے سے عجز طلب کرتا، پروردگار ہم تو عاجز ہیں، ہم سے تو پار لگنے والا نہیں، ہم تھوڑا سا پانی پی لے رہے ہیں، کھانا کھا لے رہے ہیں، آپ روزے کو آسان کیجئے۔ تو دراصل سحری میں بھی اور افطار جلدی کرنے میں بھی یہ راز ہے کہ بندہ کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، بندہ کی کمزوری یا مسکنت کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ کو یہی چاہیے کہ بندہ اپنی مسکنت کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتا رہے، اپنی عاجزی بتاتا رہے، اور اللہ پیار کرتے رہیں، اللہ دلار کرتے رہیں، اللہ ہمیں اپنے بدلوں سے، اپنی عنایتوں سے، اپنی رحمتوں سے نوازتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔